السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 4 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فأتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی اس قسم کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنے معاہدوں کی پاسداری اور خلاف وعدہ کوئی حرکات نہیں کی۔ ان کے لیے حکم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں وہ مقررہ مدت تک ان وعدوں کی پاسداری کرو۔ فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کیے تھے، ثم لم ینقصوا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، ینقصوکم شیئا، کچھ بھی اس شے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی، ولم یظاہروا، اور تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تمہارے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کی، علیکم احدا، کسی ایک کی بھی، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ، ولم یظاہروا علیکم احدا، تمہارے خلاف کسی کی بھی مدد نہیں کی۔ تو یہاں جو میادی معاہدہ، یعنی جن کی میعاد مقرر تھی، ان کو اس استثناء کا اعلان کیا گیا ہے۔ یعنی ایک تو فوری تھا نا کہ اس کے کوئی ایک معاہدہ تھا، اس کی مدت تعین نہیں تھا اس کا، تو جن معاہدوں کی مدت کا تعین تھا ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اگر وہ مشرکین یعنی یا کفار جو ہیں وہ احسن طریقے سے اس معاہدے کو نبھا رہے ہیں، انہوں نے اس کو کوئی خلاف ورزی نہیں کی، لوگوں کو استعمال نہیں کیا، یا وہ لوگ استعمال نہیں ہوئے، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو تم بھی مکمل کرو ان کے ساتھ معاہدہ اِلَى مُدَّتِهِمْ، جس مدت تک اس معاہدے کو تم نے کیا تھا۔ یعنی اگر وہ عہد کو نبھا رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے، تم بھی ان کے ساتھ اس عہد کو اس مدت تک پورا کرو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، جو مدت ہے اس کو پورا کرو، اس کے بعد اس کی تجدید نہ کرنا۔ یعنی یہ حکم اس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے والے مشرکین اور کافروں کی دو اقسام تھی۔ ایک وہ جنہوں نے صلح حدیبیہ معاہدہ کرنے کے باوجود اس کو توڑا، تو انہیں تو 4 مہینوں کی مہلت دی گئی، جس کا ذکر اگلی آیت میں بھی ہے۔ البتہ جو لوگ وعدہ کی پاسداری کر رہے تھے تو انہیں عہد کے اختتام تک، یعنی جو مقررہ مدت اس عہد کی رکھی گئی تھی، اس تک اس عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور باقاعدہ کہا گیا کہ ان مشرکوں سے ابھی برات کا اعلان آپ نے نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، ہاں یعنی عہد پورے کرنے والے متقی انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ یہاں جی دیکھیں نا، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ مشرک بھی اگر بد عہدی نہ کرے تو تم اس سے وعدہ نبھاؤ، بشرطے کہ وہ اسلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر مشرک کے ساتھ وعدہ نبھانے کا حکم ہے تو پھر مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو اس سے نبھانے کی کس قدر ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑے سے مفاد کی خاطر یا تھوڑے سے نقصان کی خاطر ہم کو نقصان یعنی بچنے کے لیے ہم وعدے توڑ دیتے ہیں۔ یعنی جو ہمارا وعدہ ہے یا جو ہم نے زبان دی ہے تو ہمارے پاس تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اگر نقصان ہو رہا ہے وعدہ توڑ دو، مکر جاؤ۔ اور میں نے خود یعنی میرے ساتھ یہ بھی واقعہ ہوا کہ کسی کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا، معاہدہ ہونے کے بعد ہمارا جس
جو سودا تھا، جو معاہدہ تھا، اس میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے۔ تو جب وہ گھاٹا اس میں ڈلنا شروع ہوا تو وہ دوسرا فریق مکر گیا اس عہد سے، اس وعدے سے۔ تو میں نے جب اس سے تھوڑا سا اصرار کیا، میں نے کہا یار زبان دی ہوئی ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کہنے لگا جی اس کے جو الفاظ تھے، چونکہ میں اس کو نہ تو میں اس وعدے اور اس کو چیز کو مینشن کر رہا ہوں، نہ اس آدمی کو، تو کہنے لگا جی وہ کیا کرے اس زبان کو جو نقصان دے، یعنی اس عہد کو، اس وعدے کو کیا کریں جو نقصان دے، یعنی اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں نے عہد کر رکھا ہے اور میں اس کو پورا نہیں کر رہا۔ یہ بہت اسلام میں ناپسندیدہ جو چند چیزیں ہیں، انتہائی ناپسندیدہ، ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کوئی عہد، معاہدہ، وعدہ کرے اور پھر اس سے پھر جائے، اگرچہ نقصان ہو رہا، جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ اور یاد رکھیں عہد کے پورا کرنے میں نقصان نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جب اللہ نے اس کا ذمہ لے رکھا ہے اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا خیال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اس میں کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے، لیکن جو آدمی وعدہ پورا کرتا ہے تو پھر اس کا ایک وقار اور ہار بنتا ہے، وہ لوگ اعتماد لوگوں پہ آتا ہے کہ انسان، یہ جو آدمی ہے جب یہ نقصان کے وقت اپنے وعدے سے نہیں مکرا، نہیں پھرا، تو لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں، تو اس کی ایک ساکھ بنتی ہے۔ پھر اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے وعدہ کو توڑنا۔ تو اس میں ہمیں جو یعنی تھوڑی سے نفع اور نقصان کی خاطر اس بات کو خاطر میں نہیں لاتے، کوئی بات نہیں جی، بات ہی تو کی تھی نا، بات ہی تو کی تھی نا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمان عہد کا پکا ہوتا ہے، اور ہمیں ہونا بھی چاہیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے کبھی بھی بد عہدی نہیں کی، کبھی بھی نقصان ہو، جو بھی ہو، وقت کا ضیاع جو بھی ہو، کبھی بد عہدی نہیں کی۔ تو ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے معاملات میں جو بھی ہم کسی سے عہد کریں، ہمیں اس عہد کو پورا کرنا چاہیے، اگرچہ اس میں دنیاوی طور پر، مالی طور پر نقصان ہو، یا بعض اوقات انسان کو ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، جو بھی ہو، لیکن اپنے عہد اور وعدے کی پاسداری کریں۔ جو وعدہ پورا نہیں کرتا نا، عہد پورا نہیں کرتا، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو حسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔